السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ ہماری مسجد میں 3 تہہ والا ایک فوم بچھایا گیا جس پر سجدہ کرنے میں پیشانی پوری طور پر دبتی نہیں، زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اور مزید دبایا جائے تو مزید دبتا ہے۔ اس طرح پاؤں کی انگلی درست طریقے سے زمین پر نہیں لگتی، تو اس کے تعلق سے اس فوم جس پر نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں بچھایا ہو، اس فوم پر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھے گئے سوال میں جس فوم کا ذکر کیا گیا ہے، سجدے میں اس پر پیشانی اور پاؤں پورے نہیں دبتے، زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، مزید دبانے سے دبتا بھی ہے، تو ایسے فوم پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ مسجد کے انتظامیہ کمیٹی پر لازم ہے کہ وہ ایسے فوم کو نماز کی جگہ پر نہ بچھائیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ یہ بخاری شریف کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر فتاوی عالمگیریہ میں یہ درج ہے کہ اگر گھاس، بھوس، روئی، کپڑا، برف پر سجدہ کیا تو اگر اس کی پیشانی اور ناک جم گئے اور اس کی سختی کو محسوس کرے تو جائز، اور اگر پیشانی نہ جمے تو پھر جائز نہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبے کہ اب دبنے سے نہ دبے تو جائز، ورنہ نہیں۔ اور بعض جگہ جاڑوں میں یعنی ٹھنڈی میں مسجد میں ایسی چادر بچھائی جاتی ہے کہ ان پر لوگ سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اگر پیشانی خوب نہ دبے تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور ناک کی ہڈی تک نہ دبے تو مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہوگی۔ تو کماندار گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ ریل کے بعض درجوں میں بعض گاڑیوں میں اس قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدوں سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جن مسجدوں میں وہ فوم لگایا گیا ہے کہ جس سے پیشانی، پاؤں کی انگلی اور ناک کی ہڈی نہ دبے اور دبنے سے اور دبتا رہے اور زمین کی سختی محسوس نہ ہو، تو وہاں سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ کتاب فتاوی عالمگیریہ، کتاب الصلاۃ، جلد 1 صفحہ نمبر 70۔ کتاب بہار شریعت، جلد 1 صفحہ حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 514۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔